بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اعتکاف کے مسائل اور اس کے احکام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا کس طرح سے اہتمام فرماتے تھے۔ تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی آج کے دور میں اعتکاف کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ادا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے یہ بھی خوش نصیبی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جسے ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، اسے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ ماہ رمضان میں جب وہ اعتکاف بیٹھا ہوگا تو اعتکاف میں ظاہر ہے اس نے آخری عشرے کی ساری راتیں گزارنی ہیں، تو اسے شب قدر بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اگر وہ اس رات سویا بھی رہا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اعتکاف کی عبادت تو شب قدر میں کر رہا ہے، وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اب اعتکاف کب شروع ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ ماہ رمضان کے 20ویں روزے کے غروب شمس سے پہلے جس نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائے گا۔ تو سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20واں روزہ ہے وہاں پر تب وہ بیٹھے گا، اور آخری رمضان تک یعنی جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا تو وہ اعتکاف میں ہی ہوگا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اعتکاف باقاعدہ ایک انسان کی روحانی تربیت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اعتکاف کو واقعتاً اپنی ایک روحانی ورکشاپ سمجھنا چاہیے۔ یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کون سی کوتاہیاں ہیں، تو اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں۔ اس کا مقصد ہے، اعتکاف کی جو تعریف ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر، دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، بالکل دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا۔ اس حوالے سے جب وہ اعتکاف بیٹھے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، وہ اعتکاف کے ان دنوں میں دور کی جائیں۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اعتکاف ہے، جو سنت اعتکاف ہے، وہ ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے، وہ 3 دن کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ 27ویں روزے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ نفلی اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ اب اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20ویں روزے غروب شمس سے پہلے اپنی جگہ پر چلا جائے۔ مرد جو ہے وہ مسجد میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیں، اور خواتین کے لیے بہتر ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف پہ بیٹھیں۔ ویسے تو خواتین بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن آج کے دور میں خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، ایک جگہ مخصوص کریں جہاں وہ عبادات کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اس کو مسجد بیت بنائیں، یعنی گھر کی مسجد بنا کر وہاں پر وہ اعتکاف کریں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے جو صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی خواتین کے حالات دیکھ لیتے تو وہ خواتین کو مسجد آنے سے بھی منع کر دیتے۔ یعنی یہ حضرت عائشہ صدیقہ اس دور کی خواتین کے بارے میں فرما رہی ہیں۔ آج تو 1400 سال بعد حالات بہت ہی نازک ہیں، اس لیے خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف کے حوالے سے چند سوالات ہیں، ان کے جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یا اعتکاف کرنے والے کے لیے کون کون سے کام کرنا منع ہے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ جب ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یا اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔
جب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ بلا شرعی عذر اور بلا طبی عذر اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اب شرعی عذر اور طبی عذر کیا ہے؟ یعنی قضاء حاجت کے لیے باہر جانا، فرض واجب غسل کے لیے جانا یا وضو وغیرہ کرنے کے لیے جانا، یہ تو شرعی عذر ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ باہر جاتا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ غسل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی وہ غسل کرتا ہے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹنے کے بارے میں علماء نے بعض نے یہ رائے دیا کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی اس کو حاجت نہیں تھی، وہ ویسے ہی اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وہ غسل کرنے گیا ہے۔ تو بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ صرف جو شرعی عذر ہیں، جیسے واجب غسل ہے یا اس نے وضو کرنا ہے یا اس نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، تو جتنی دیر کے لیے یہ کام ہوں گے اتنی دیر کے لیے اپنی جگہ سے باہر جانا یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر وہ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کہ وہ عذر کے لیے نکلا، یعنی وہ قضاء حاجت کے لیے اپنی جگہ سے گیا یا وہ باہر گئی اور وہاں پر وہ اپنی شرعی عذر کے علاوہ زیادہ دیر ٹھہر گیا، یعنی اب اس نے غسل کرنا تھا، واجب غسل تھا یا وہ قضاء حاجت کے لیے گیا اور وہاں پر جا کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگ پڑا، تو اس سے بھی اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کے علاوہ اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے، اگر کوئی شخص کسی عزیز کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو جنازہ ہے کسی رشتہ دار کا تو وہ تو اس کے لیے فرض کفایہ ہے، تو وہ پھر یہاں پر ہی بیٹھ کے اعتکاف میں بیٹھ کے ہی اس کے لیے بخشش کی، اس کی مغفرت کی دعا کرے، جنازہ پڑھنے وہ نہیں جائے گا۔ ایک اور اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی اعتکاف ٹوٹ گیا، یعنی بیٹھا تو وہ 10 دن کے لیے تھا، اب اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، تو اب جب اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اب اس پر 1 دن کی اعتکاف کی قضا لازم ہوگی روزے کے ساتھ، یعنی اب جب اس کا اعتکاف ٹوٹا تو وہ ماہ رمضان میں ہی یا رمضان کے بعد جو ہے وہ 1 دن کی قضا کرے گا، یعنی 1 دن وہ غروب شمس سے پہلے بیٹھے گا اور رات گزارے گا اور اگلے دن وہ سحری کر کے روزہ رکھے گا، اور جب دوسرا دن آئے گا سورج غروب ہونے کے بعد وہ اعتکاف مکمل کرے گا، یہ اس کی قضا ہوگی، یعنی اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کے 1 دن کے اعتکاف کی ہی قضا لازم ہوگی۔ اب خواتین کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں خاتون خانہ جو ہے وہ گھر کے کام، صفائی، کپڑے دھونے وغیرہ وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، دنیا سے تعلق توڑ کر، تو یہ تو اس کے معمولات زندگی ہیں، یہ وہ اب وہ اعتکاف میں نہیں کرے گی۔ ہاں اگر گھر میں کوئی موجود ہی نہیں، وہ بالکل اکیلی ہے اور اسی نے ہی کھانا ہے، اسی نے ہی پکانا ہے اور اسی نے سارے کام کرنے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک مخصوص وقت میں یعنی پردے کے ساتھ یہ کام کرنا بالکل کسی سے بات چیت کیے بغیر اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر کام ہو سکتے ہیں، جو زیادہ ممکنہ کام ہو ہی سکتے ہیں اس کے بغیر، تو پھر وہ کام نہیں کرے گی۔ تو اعتکاف میں گھر کی صفائی کرنا، ہنڈیاں بنانا، کھانا بنانا، سحری یا افطار کا انتظام کرنا یہ خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب ایک سب سے اہم سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر موبائل فون کا استعمال، یہ بہت ضروری سوال ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا بھی ہے۔ اعتکاف کے اندر موبائل فون کا استعمال کرنا یا واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنا یا کال پہ کسی سے بات کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کا مقصد، میں پھر دہرا رہا ہوں، اعتکاف کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور دنیا کے ساتھ تعلق کو توڑ لینا پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ کے ازواج مطہرات نے، ایک نے خیمہ لگایا، پھر دوسری آپ کی زوجہ نے خیمہ لگایا، تو جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کافی سارے خیمے لگے ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ خیمے اکھاڑ دو، اور آپ نے بھی پھر اس دفعہ اعتکاف نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والا جو اعتکاف ہے، یہ جو تم لوگ اعتکاف کر رہی ہو، یہ اب اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا، یہ تم میری قربت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اعتکاف کر رہی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا یہاں مقصد بتایا کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی کام سے بچنے کے لیے، تو بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کام سے بچنے کے لیے کام کرنے پڑیں گے تو وہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا۔
اب رہا سوال وہ موبائل جو استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ موبائل استعمال کرے گا اعتکاف کی حالت میں، تو اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں خلل آئے گا۔ پھر موبائل میں جب وہ انٹرنیٹ استعمال کرے گا، ظاہر ہے وہ ویڈیوز دیکھے گا، سوشل میڈیا استعمال کرے گا، تو اعتکاف کی جو اصل روح ہے وہی جاتی رہے گی۔ اب دیکھیں نا، جیسے روزہ ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کے بارے میں حدیث بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود گالم گلوچ اور بد کلامی اور برے اعمال نہیں چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تنہا تو کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے، وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، وہ سویا رہتا ہے اور عبادت نہیں کرتا، اگرچہ وہ اعتکاف میں ہے لیکن اعتکاف کا مقصد اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اعتکاف کے وقت موبائل فون کا استعمال قطعاً نہیں کریں۔ ہاں، اگر موبائل فون میں کتابیں ہیں جسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، یا اس کا کوئی فائدہ ہے جو دینی فائدہ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوششیں کریں کہ اعتکاف جب بیٹھیں تو کتابیں لیں، اور جو قرآن پاک کی کتاب ہے وہ لے کر بیٹھیں، تفاسیر لے کر بیٹھیں اور اس سے پڑھیں، اور انٹرنیٹ کا تو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ ظاہر ہے جب آپ اعتکاف کے دوران جاندار کی تصویر دیکھیں گے، بیچ میں ویڈیو دیکھیں گے، تو پھر مسجد کی بھی بے ادبی ہے، اور خاتون بھی اگر گھر میں بیٹھی ہے تو وہ بھی تو مسجد بیت ہے، یعنی اس کے گھر کی مسجد ہے، تو اس کی بھی وہ بے ادبی ہے۔ اس لیے موبائل فون کا استعمال قطعاً اعتکاف کے دوران وہ نہ کیا جائے، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، علماء اور فقہاء نے لکھا ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو میرے پاس تھے اور میں نے آپ کو ان کا جواب دیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں جو ہمیں برکات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور جو اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتکاف میں برکتیں عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزتیں عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان مشکل حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔